آپ کو بتاؤں رسول اللہ کا کیسا ادب کرتے تھے صحابہ، اور ایمان کس چیز کا نام ہے۔ بخاری شریف تمام مسلمان مانتے ہیں بخاری کو، لیکن سب اپنے اپنے مطلب کا پڑھتے ہیں۔ جو جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے اسی فرقے کے مولانا جو بات کہتے ہیں اسی حساب سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اسی بخاری میں اسی مسلم میں جس کو سب مانتے ہیں ایک واقعہ ایسا بھی ہے دل مچل جائے گا۔ اور آج سے رسول اللہ سے محبت میں اور اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری رخصتی کے جب آخری 3 دن تھے، رسول اللہ کے وصال سے پہلے رسول اللہ نے حکم فرمایا جناب امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق کو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضور اس حالت میں نہیں تھے کہ نماز پڑھاتے مسجد نبوی میں، اور رسول اللہ کا جو حجرہ ہے وہ مسجد نبوی میں ہی اس کا دروازہ کھلتا تھا، حجرہ عائشہ جس کو کہتے ہیں، اور جو لوگ حج پر گئے انہوں نے دیکھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا اور جناب امیر المومنین نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کا معمول تھا کہ وہ رسول اللہ کا چہرہ دیکھے بغیر اپنے گھر نہیں جاتے تھے، حضور کا چہرہ دیکھے بغیر وہ اپنے گھر نہیں جاتے تھے، سفر سے آتے تھے پہلے رسول اللہ سے ملاقات کرتے، نمازیں پڑھتے تو حضور سے ملتے۔ ان کی خواہش یہ ہوتی کہ جتنی نمازیں رسول اللہ کے پیچھے پڑھ لی جائیں اتنا ہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اب جب یہ 3 دن کا معاملہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ کی زیارت نہیں ہوئی، حضور کے چہرے کو نہیں دیکھا، تو تمام صحابہ اس بات کے منتظر تھے کہ حضور تشریف لائیں گے اور ہم ان کی زیارت کریں گے۔ نماز پڑھنے کے لیے صحابہ کھڑے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کی اور تمام صحابہ کھڑے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا حجرہ عائشہ، جو لوگ حج پر گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ حجرہ عائشہ کی جو ڈائریکشن ہے وہ کعبہ شریف کی طرف نہیں، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہے۔ یعنی اگر آپ سامنے کی طرف دیکھ رہے ہو کعبے کی طرف، اور پھر اگر ادھر سے کوئی دیکھے تو آپ سامنے سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں دیکھے، کوئی دائیں جانب سے دیکھے، کوئی بائیں جانب سے دیکھے تو شاید آپ لوگ نہ دیکھ سکیں۔ لیکن رسول اللہ نے جب حجرہ عائشہ سے جب پردہ ہٹایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے جب وہ پردہ ہٹایا تو صحابہ تو اس بات کے منتظر تھے کہ حضور اپنی زیارت کرا دیں۔ جیسے ہی پردہ ہٹایا صحابہ نے نماز کے دوران صحابہ نے رسول اللہ کی طرف رخ کر دیا۔ ہمیں تو پتہ نہیں کیا سمجھا دیا گیا کہ اگر رسول اللہ کی تعریف زیادہ کرتے ہیں تو معاذ اللہ شرک ہو جاتا ہے، استغفر اللہ العظیم، یہ سمجھا دیا گیا مسلمانوں کو، اور دلوں سے رسول اللہ کی عظمت نکال دی گئی۔ یہ صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر بخاری شریف ہے، یہ بخاری جس کو سب پڑھتے ہیں، جس کو سب سنتے ہیں، جس کو سب دلیلیں مناتے ہیں، اس بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے۔ کہا جب رسول اللہ نے وہ پردہ ہٹایا تو صحابہ نے حضور کے چہرے کو دیکھا نماز کے دوران، اور رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا تو تشبیہ دی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور کے چہرے کو دیکھا تو رسول اللہ مسکرا رہے تھے، اور حضور کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن ہو۔ رسول اللہ کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کھلا ہوا قرآن ہو۔ اب جب صحابہ کے اندر یہ کیفیت غالب ہوئی کہ وہ نماز سے باہر آ جاتے، تب رسول اللہ نے اشارہ فرمایا کہ نہیں، اپنی نماز کو مکمل کرو۔ نماز دہرائی نہیں گئی، نماز کو مکمل کرنے کا اسی حالت میں رسول اللہ نے حکم فرمایا۔ کوئی بھی کتاب آپ پڑھ لیں، کسی فرقے کی پڑھ لیں، آپ کو کسی کتاب میں یہ نہیں ملے گا اوتھینٹک کتاب میں کہ صحابہ نے اپنی نماز دہرا لی ہو۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود کہ صحابہ نے حضور کے چہرے کو دیکھا، توجہ ادھر ہوئی، اور پھر جب رسول اللہ نے حکم فرمایا تو پھر نماز کو مکمل کیا، اور حضور نے یہ بھی حکم نہیں فرمایا کہ اپنی نماز کو دہراؤ، تمہاری نماز خراب ہو گئی۔ اگر یہ عمل ہم میں سے کوئی کر لے، کوئی آئے اور ادھر ادھر دیکھ لے تو نماز بالکل خراب ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، نماز نہیں، اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے، دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ لیکن یہ رسول اللہ کی عظمت ہے، رسول جو کہہ دیں وہ شریعت ہے، جو کر لیں وہ شریعت ہے۔